السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں آگ کے سار کے قریب عثمان صاحب برہان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو کچھ غلط یا عجیب محسوس ہوا جب آپ نے اڑتے ہوئے شعلوں کو دیواروں کی بنیادوں پر رکھا؟ تو برہان کہتا ہے نہیں حضور، ان کتوں نے بھی نہیں دیکھا۔ جرگتائی کہتا ہے وہ ان دیواروں پر بھروسہ کرتے ہیں جن کے پیچھے وہ چھپ جاتے ہیں، لگتا ہے وہ غفلت کی گہری نیند میں ہیں۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں جو انہیں ان کی غفلت کی نیند سے جگائے گی وہ کوئی سر دوا نہیں ہوگی، جب شگاف کھلے گا سروجا آپ فوج کے ساتھ داخل ہوں گے۔ یہ کہتے ساتھ ہی عثمان صاحب چند سپاہیوں کے ساتھ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ قلعے میں آگے بڑھتے ہوئے لوکاس ہیرستو سے پوچھتا ہے تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟ تو ہیرستو کہتا ہے حملے صبح تک جاری رہے لیکن ابھی دائیں طرف سے حملے رک گئے ہیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی لوکاس حیران رہ جاتا ہے اور سپاہی آ کر کہتا ہے کماندار ترک دائیں طرف سے آ رہے ہیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی لوکاس سپاہی کے ساتھ چھت کی جانب بھاگ پڑتا ہے اور چھت پر پہنچ کر دیکھتا ہے کہ عثمان صاحب سپاہیوں کے ساتھ نیچے کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ ہیرستو سے پوچھتا ہے کیا دیواروں کو کوئی نقصان پہنچا ہے؟ یہ یہاں کیوں آئے ہیں؟ ہیرستو کہتا ہے جناب دیواریں مضبوط ہیں، ہم نے ابھی دیکھا ہے۔ یہ سن کر لوکاس کہتا ہے مطلب کہ عثمان موت کے پاس آ رہا ہے۔ عثمان صاحب لوکاس سے کہتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کیا دیواریں تمہیں مجھ سے بچا سکتی ہیں؟ لوکاس کہتا ہے وہ ہماری حدود میں ہیں، چلو تیر انداز ہو۔ تیر انداز جیسے ہی تیار ہوتے ہیں عثمان صاحب ہاتھ میں آگ والا تیر لے کر قلعے کی جانب گھوڑے کو دوڑا دیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر لوکاس کہتا ہے جال، یہ ایک جال ہے، دیواروں سے اترو۔ یہ کہتے اور سنتے ساتھ ہی وہ سب بھاگ پڑتے ہیں اور عثمان صاحب تیر بارود پہ دے مارتے ہیں جس سے زوردار دھماکہ ہوتا ہے، دیوار ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، راستہ بنتا ہے اور عثمان صاحب سپاہیوں کے ساتھ دعویٰ بول دیتے ہیں۔ جو بھی کافر ان کے سامنے آتا ہے مارا جاتا ہے۔ لوکاس آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے مقدس رومی سلطنت کے حقیقی مالکان جو تمہارا ہے اس کی حفاظت کرنے کے لیے، ترکوں کو روکنے کے لیے تم اپنے خون کے آخری قطرے تک لڑو گے۔ آؤ عثمان آؤ، اپنی موت کے پاس آؤ۔ اس لیے عثمان صاحب وہاں پہنچتے ہیں اور وہاں ایک شدید لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ عثمان صاحب پہلے حلے میں ہی کئی کافروں کو جہنم واصل کر دیتے ہیں۔ لوکاس بھی بے دردی سے سپاہیوں کو شہید کرتا ہی چلا جاتا ہے۔ ایک طرف برہان اور جیرکتائی، دوسری طرف ہیرستو بھی اپنی مہارت دکھا رہا ہوتا ہے۔ اسی لمحے سروجا سپاہیوں کے ساتھ وہاں داخل ہو جاتا ہے اور داخل ہوتے ساتھ ہی وہ بھی کافروں پہ ٹوٹ پڑتا ہے۔ بڑھتی ہوئی تعداد دیکھ کر لوکاس کہتا ہے لعنت ہو، صوفیہ کہاں ہو تم؟ جنگل سے صوفیہ نیکیا کے دستے کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے ہم نیکیا کے دستوں کے ساتھ پیچھے سے حملہ کریں گے اور عثمان کے دستوں کو تقسیم کریں گے۔ لوکاس اپنے فوجیوں کے ساتھ حملہ کرے گا اور اس طرح عثمان کو جہنم واصل کر دیں گے۔ کمانڈر کہتا ہے عثمان آج ان دونوں لشکروں کے درمیان مرے گا، آج نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ اورحان بیگم یوسف اور سپاہیوں کے ساتھ انہیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ بیگم کہتی ہے اب وقت آ گیا ہے کہ صوفیہ کا سر کاٹ دیا جائے۔ تو اورحان کہتا ہے جی ہاں بیگم خاتون، بھیڑیے سے لڑنے والے گیدڑ کو وقت آنے پر خون بہانا پڑتا ہے۔ البائی اب تمہاری باری ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی البائی سپاہیوں کے ساتھ آگے بڑھتا ہے۔ صوفیہ کو دیکھتے ہوئے اورحان کہتا ہے تمہاری موت یہاں انتظار کر رہی ہے۔ قریب پہنچتے ساتھ ہی البائی سپاہیوں کے ساتھ جاڑیوں کو آگ لگا کر ان کے سامنے دھواں ہی دھواں کر دیتا ہے۔ سپاہی بہت تیزی میں جاڑیاں پھینکتے ہیں، ان کے سامنے بالکل اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اگلے لمحے وہ سب تیر برسا دیتے ہیں۔ صوفیہ چلاتے ہوئے کہتی ہے وہ کہاں ہیں؟ ڈالے لاؤ۔ تیروں کے حملے میں بہت سے کافر مارے جاتے ہیں۔ اورحان کہتا ہے چلیں بیگم خاتون، وقت آ گیا ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ آگے بڑھ کر ان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اورحان ایک ساتھ کئیوں کو جہنم واصل کر دیتا ہے۔ بیگم اور صوفیہ آمنے سامنے آ جاتی ہیں۔ بیگم کہتی ہے اس سے پہلے کہ تمہاری تلوار خون بہائے تمہارا سر کاٹ دیا جائے گا چڑیل۔ جواباً صوفیہ کہتی ہے بیگم تو میں تم سے شروع کرتی ہوں۔ یہ کہتے ساتھ وہ اس پہ حملہ کر دیتی ہے۔ یوسف بھی بازنطینیوں کو جہنم کی راہ دکھا رہا ہوتا ہے۔ نیکیا سے آنے والا کمانڈر بھی کئیوں کو مارتا ہی چلا جاتا ہے۔ لڑائی کے دوران البائی ایک جانب دیکھتے ہوئے اورحان سے کہتا ہے کوئی آ رہا ہے، وہ کون ہے؟ اورحان اس طرف دیکھتا ہے تو شامل سپاہیوں کے ساتھ آ رہا ہوتا ہے۔ اورحان کہتا ہے یہ شامل ہے، جاری رکھو۔ گھوڑے چھوڑنے کے بعد شامل بھی سپاہیوں کے ساتھ لڑائی میں کود پڑتا ہے اور اپنے سامنے موجود کافروں کو مارنے کے بعد اورحان سے ہاتھ ملاتا ہے۔ خبر پہنچانے پر اورحان اس کا شکریہ ادا کرتا ہے تو شامل کہتا ہے میں اپنے حضور اور کائی کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دوں گا۔ کائی قبیلے میں خواتین مشق کر رہی ہوتی ہیں، اس لیے علاؤدین قبیلے میں داخل ہوتا ہے۔ اسے دیکھ کر بالا خاتون اور گونجا پریشان ہو جاتی ہیں۔ اس کے پاس آنے پر پوچھتی ہیں عثمان اور اورحان کیا وہ ٹھیک ہیں؟ تو علاؤدین کہتا ہے سب خیریت سے ہیں، اللہ کا شکر ہے، ہم نے قلعے کا محاصرہ کر لیا ہے لیکن منگول سردوں پر واپس آ گئے ہیں۔ ان کا ایلچی بابا کے سامنے حاضر ہوا۔ بالا خاتون کہتی ہے وہ پہلے قبیلے میں آیا تھا، میں نے اسے وہاں سے بھیجا تھا اور ہم سخت حفاظتی اقدامات کر رہے تھے، قبیلہ محفوظ ہے۔ تو علاؤدین کہتا ہے وہ پاگل منگول کیا کچھ کر سکتے ہیں، ہمیں اس کا بخوبی اندازہ ہے۔ عثمان صاحب نے محتاط رہنے کا کہا ہے، اس لیے میں توران گھوڑا دوڑاتا ہوا قبیلے میں داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے میرے شہزادے بری خبر ہے، منگولوں نے ترکوں کے دیہات پر حملے شروع کر دیے ہیں، انہوں نے سب کچھ جلا دیا ہے۔ یہ سن کر علاؤدین کو بہت غصہ آتا ہے۔ ادھر ایک کے بعد ایک بازنطینی لاش عثمان صاحب کے ہاتھوں گر رہی ہوتی ہے، مگر لوکاس کی تلوار بھی کچھ کم نہیں چلتی اور وہ عثمان صاحب کے سپاہیوں کو مارتے ہوئے کہتا ہے عثمان کاش تم نے اس دیوار کو نہ ڈھایا ہوتا۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں کاش تم مجھ سے کبھی نہ ملے ہوتے، نیکیا سے تعاون کا انتظار کر رہے ہو؟ ہاں وہ ختم ہو گیا ہے، نہیں پہنچے گا، اب تم یہاں تنہا ہو۔ یہ سن کر لوکاس چلا اٹھتا ہے۔ ادھر بیگم صوفیہ سے کہتی ہے جہاں سے تم آئی ہو میں تمہیں اس جہنم میں واپس بھیج دوں گی۔ تو صوفیہ کہتی ہے تم مجھے نہیں مار سکتی،
یہ سنتے ساتھ ہی بیگم اس پہ حملہ کرتی ہے۔ ان دونوں کے درمیان ٹکر کا مقابلہ ہوتا ہے۔ قریب ہی میں البائی بھی لڑ رہا ہوتا ہے۔ صوفیہ کے دھکیلنے پر بیگم خاتون اس کے ساتھ جا ٹکراتی ہیں، مگر وہ دونوں پلٹ کر پھر سے وار کرتے ہیں۔ کمانڈر سامنے آتے ہوئے اورحان سے کہتا ہے تم خود مرنے والے ہو ترکو؟ تو اورحان کہتا ہے اب ہم دیکھیں گے کہ کون مرتا ہے اور کون زندہ رہتا ہے۔ کمانڈر کہتا ہے تمہیں ان زمینوں پر کبھی سکون نہیں ملے گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ اورحان پہ حملہ کرتا ہے۔ ان دونوں کے درمیان زبردست مقابلہ ہوتا ہے۔ اورحان ٹکرے مار مار کر اسے نڈال کر دیتا ہے اور تلوار اس کی گردن پہ رکھتے ہوئے کہتا ہے ہمیں اس سرزمین پر کبھی سکون نہیں ملے گا۔ ہاں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ظالم ہم پہ طوفان کی طرح چڑھ دوڑے، ہم اپنے ایمان سے مایوسی کو شکست دیں گے اور ذوالفقار کی طرح حملہ کریں گے۔ ہم تمہاری برائی کو توڑ دیں گے اور اس سرزمین پر امید کو غالب کریں گے، لیکن تم اسے کبھی نہیں دیکھو گے۔ یہ کہتے ساتھ ہی اورحان اس کا گلا کاٹ ڈالتا ہے۔ شامل بھی اس لڑائی میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا ہے اور اس کے ساتھ آنے والا ایک شخص لڑتے ہوئے کہتا ہے بیڑیے کے ساتھ شروع کیا گیا کھیل خون پہ ختم ہوتا ہے، دنیا کائی کے شاندار ہتھیاروں سے پھلے پھولے گی۔ اورحان اور بیگم شاندار انداز میں لڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ بیگم کی تلوار آب و تاب سے چل رہی ہوتی ہے۔ مسلسل اپنے سپاہی مرتے ہوئے دیکھ کر صوفیہ کہتی ہے لعنت ہو۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ بھاگ جاتی ہے اور آگے بڑھتے ہوئے کہتی ہے تم منگولوں کی وجہ سے اپنی فتح سے لطف اندوز نہیں ہو سکو گی، باڑ میں جاؤ۔ صوفیہ کے سب سپاہی مارے جاتے ہیں۔ البائی کہتا ہے صوفیہ بھاگ رہی ہے۔ جواب میں اورحان کہتا ہے ایک دن ہم اسے بھی مار ڈالیں گے، چلو۔ یہ کہتے اور سنتے ساتھ ہی وہ سب آگے بڑھتے ہیں۔ کائی قبیلے میں علاؤالدین سپاہیوں سے کہتا ہے سپاہیوں قبیلے کے ارد گرد اپنی آنکھیں کھلی رکھیں، توران قبیلے کی طرف سے آنے والے تمام راستوں پر نظر رکھو۔ پھر آگے بڑھ کر بالا ہاتون کے ہاتھ کا بوسہ لیتا ہے، ساتھ ان سے کہتا ہے قبیلے کا خیال رکھنا ماں، میں جا کر بابا کو اطلاع دوں گا۔ پھر گونچا سے ملتا ہے تو گونچا کہتی ہے سفر محفوظ ہو۔ اس کے ساتھ ہی علاؤالدین گھوڑے پر سوار ہوتا ہے اور روانہ ہو جاتا ہے۔ گونچا کو پریشان دیکھ کر بالا ہاتون کہتی ہیں کیا تم ابھی تک اس کی عادت نہیں ڈال سکی؟ جب یہ علاؤالدین کسی فریضے پر جاتا ہے تو تمہارا دل دکھتا ہے۔ گونچا کہتی ہے میں خود کو اس کی عادت نہیں ڈال سکی۔ آپ کو اس چیز کی عادت کیسے پڑ گئی ماں؟ آپ کے شوہر اور بیٹے ہمیشہ جنگ میں رہتے ہیں، بتائیں آپ یہ کیسے برداشت کرتی ہیں؟ جواباً بالا خاتون کہتی ہیں ان کی لڑائی میدان جنگ میں ہے اور ہماری یہاں ہے بیٹی۔ ہماری لڑائی اپنے لوگوں کو محفوظ رکھنے اور اپنے خوف کو ایمان سے ڈھانپنے کے لیے ہے۔ میرا دل ہمیشہ دکھتا ہے، نہ صرف عثمان اور میرے بچوں کے لیے لیکن حملے ہوئے گاؤں کے لیے بھی، عالم اسلام اور تمام معصوم لوگوں کے لیے بھی۔ تمہیں بھی اس کی عادت ہو جائے گی۔ آگ کے سار قلعے میں بازنطینیوں کی لاش پہ لاش گرتی ہے۔ سروجائے کو جہنم واصل کرتے ہوئے کہتا ہے میرے بابا کے لیے۔ آئیکوت اور بران بھی مسلسل انہیں کاٹتے ہی چلے جاتے ہیں، مگر لوکاس کی رفتار کم نہیں ہوتی اور وہ بھی بہت سوں کو شہید کر دیتا ہے۔ مگر جب قلعے کی صورتحال کو دیکھتا ہے تو اس کے منہ سے نکلتا ہے لعنت ہو، چلو ہیرستو۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ ہیرستو کے ساتھ بھاگ پڑتا ہے۔ اسے بھاگتے ہوئے دیکھ کر جیورکتائے کہتا ہے میرے حضور وہ بھاگ رہا ہے۔ بلندی پر جا کر لوکاس کہتا ہے آج تم جیت گئے، لیکن کل میں تمہارا دل نکال کر بیڑیوں کے آگے پھینک دوں گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ چھت کی طرف بھاگ پڑتا ہے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں بزدل بھاگو مت، رکو مقابلہ کرو۔ یہ کہتے ساتھ وہ اپنے سامنے موجود بازنطینی سپاہیوں کو کاٹ کے رکھ دیتے ہیں اور جلدی میں آگے بڑھتے ہیں۔ راستے میں بہت سے سپاہی آتے ہیں اور ان سب کا انجام بھی موت ہوتا ہے۔ لوکاس بلندی پر سے رسی نیچے پھینکتا ہے اور ہیرستو سے کہتا ہے اسے ٹھیک سے باندھو۔ ہیرستو کہتا ہے کیا ہم آگ کے سار ترکوں کے حوالے کر دیں گے؟ جواب میں لوکاس کہتا ہے نیکیا کی فوج کبھی نہیں آئے گی ہیرستو، اگر ہم عثمان کی پیش قدمی کو روکنا چاہتے ہیں تو ہمیں زندہ رہنا ہوگا، جلدی سے رسی باندھو۔ ہیرستو رسی باندھنے لگ جاتا ہے۔ پہلے لوکاس رسی کے ذریعے نیچے اترتا ہے اور اس کے پیچھے پیچھے ہیرستو۔ وہ دونوں گھوڑوں پر سوار ہو کر بھاگ پڑتے ہیں اور چند لمحات کی دوری سے عثمان صاحب چھت پہ پہنچتے ہیں۔ ان کی نظروں کے سامنے سے وہ بھاگ جاتے ہیں تو عثمان صاحب کہتے ہیں وہ اب بھاگ نہیں سکتا، وہ جلد ہی مر جائے گا۔ آگ کے سار قلعہ اب سے کائیوں کا ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ آگے بڑھتے ہیں اور ناظرین ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے